مظفر گڑھ سے ایک واقعہ یہاں پر شامل کریں گے۔ پنجاب کا ضلع مظفر گڑھ، وہاں پر قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی اور 3 بہنوں کو بے دردی سے قتل کی گیا۔ تینوں کمسن بہنیں، مگر ان کا قاتل کون ہے؟ ان کا اپنا بھائی۔ اس پوری انسیڈنٹ کے پیچھے جو صورتحال ہے وہ ایک بیان بھی ہے جو بڑا حیران کن بیان ہے جو اس بھائی کی جانب سے، اس ملزم کی جانب سے سامنے آیا۔ وہ کہتا ہے گھر والوں کی جانب سے بہنوں کو زیادہ پیار دیا جاتا تھا اور پھر وہ کہتا ہے میں نے اسی وجہ سے انہیں قتل کر دیا، یا اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے اور جو تفتیش اس حوالے سے کی گئی ہے، جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملزم احساس کمتری کا شکار لگتا ہے اور قاتل کو پب جی کھیلنے کا بھی شوق تھا۔ بہت سارے ایسے یہاں پر ایلیمنٹس ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہیں، اس لیے تینوں بہنوں کو بآسانی قتل کر دیا۔ تھرمل کالونی کی رہائشی 7 سال کی فاطمہ، 8 سالہ زہرا اور 11 سالہ ریشا پیر کی شام سے لاپتہ تھیں اور بہنوں کی لاشیں گزشتہ روز گھر کے قریب موجود خالی کوارٹر سے ملی ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، اسی پر بات کریں گے جی۔ ہمارے ساتھ ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حیدر موجود ہیں۔ سید حسنین صاحب بہت شکریہ۔ اعتراف جرم یہ ہے، اس سے یہ کیس کتنا اس کے خلاف اسٹرانگ ہوا ہے یہ بتائیے گا، اور کیسے پتا چلا کہ اصل قاتل بھائی ہی ہے؟ وہ اس تک آپ پہنچے کیسے، اس کڑی تک؟ جی دیکھیں، یہ بڑا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا اور اس میں بڑے شفاقانہ انداز میں 3 بچیوں کا مرڈر کیا گیا۔ تو جب کرائم سین پہ ایویڈنس کلیکٹ کی پولیس نے، تو کرائم سین سے پولیس بہت سی ایسے کلوز ملے، انگز ملی جو قاتل کی طرف جاتی ہے۔ سو فرام دا کرائم this process of apprehending the accused، ہم نے وہ سارے جو واقعاتی شہادتیں تھیں، پبلک شہادتیں تھیں، ان کو چین ان کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے اس ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی اور آلہ قتل برآمد ہوا۔ ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل بڑی، آپ نے خود بھی کہا صفاقی سے قتل کیا گیا ہے۔ کیا ویپن یوز کیا اس نے شارٹ ویپن یوز کیا، اس نے ایک بڑی چھری کا استعمال کیا جس سے اس نے بچیوں کا گلا کاٹ دیا تھا اور ان کے پیٹ میں بھی اس کے چاقو کے وار کیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک سین تھا، کرائم سین تھا، وہ بڑا ہولناک سین تھا جس میں 3 معصوم بچیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح سے ان کو جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ تو ان کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ 3 بہنیں، بھائی، پیرنٹس، کوئی تھا اس وقت؟ یہ ماں باپ ہیں، 3 بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں۔ تو اب ان کی جو 3 بہنیں ہیں وہ انہوں نے مار دی اس لڑکے نے، اور اب وہ 4 بھائی ہیں اور 2 ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، اور وہ انتہائی صدمے سے 2-4 تھے کیونکہ جو اس کے فادر تھے جب ان کو سامنے تک کیا گیا ان کو بھی، تو ہی واز ناٹ اویئر آف دا فیکٹ کہ کیسے مرڈر ہوا، کیا مرڈر ہوا، کون مار گیا۔ تو اس ملزم کا طبی معائنہ ہوا؟ کیا ذہنی حالت اس کی ٹھیک ہے؟ کیونکہ عموماً ایسے کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کے جو بیانات اب تک سامنے آئے، کہتا ہے گھر والے بہنوں کو زیادہ پیار کرتے تھے، پب جی کھیلنے کا بھی یہ شوقین تھا۔ یہ کس طریقے سے 2 ایلیمنٹ ملتے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کی ذہنی صحت کے حوالے سے؟ دیکھیے ابھی جو اس کی جو کوجنٹ ریزن سامنے آ رہی ہیں اپریٹلی وہ یہ ہیں کہ گھریلو ناچاکی، بروکن فیملیز، جہاں پہ فیملیز میں افراد کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، اچھی ٹائز نہیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ فائنینشیل، گھر کے اندر ہی فائنینشیل معاملات، لین دین کا، پیسوں کے معاملات، تو ایسے چھوٹے مسائل جو ہیں۔ چھوٹی بچیاں، 7-8 سال کی بچیاں، ان سے کیا گھریلو ناچاکی ہو سکتی ہے؟ اور ایج ڈفرنس بھی کافی ہے ان 3 بہنوں میں اور اس بھائی میں۔ بس دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے ہمارے سماجی مسائل ہیں۔ پیرنٹس کی طرف سے اگر اس کو کسی بات پہ ڈانٹا گیا یا اس کی سرزنش کی گئی تو وہ اس کا جو اینگر ہے اس نے اس کو بچیوں پہ وینٹ آؤٹ کیا۔ اگر وہ کہیں پہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا اپنے باقی بھائیوں کے بیہیویئر سے یا والدہ کے بیہیویئر سے یا والد کے بیہیویئر سے، تو پھر اس کا اینگر جو ہے وہ اس صورت میں
اس نے بچیوں پہ وہ نکالا اور ایک ریئیکشن کیا میں سمجھتا ہوں. تو یہ بیسکلی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بہت سے سوشیو اکنامک پرابلمس ہیں, جو ہمارے سماجی ایشوز ہیں, ہماری فیملیز کے اندر ہم ایک دوسرے سے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں. پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ صورتحال کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے. اٹ مسٹ ہیو بین ویری شاکنگ ٹو دیم. لیکن کیا ابھی تک ان کا انیشیل اس پہ ریئیکشن آیا؟ دیکھیے جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ واقعی آپ جیسے آپ نے کہا کہ سو شاکنگ کہ بیسکلی دے آر انیبل ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. ابھی جیسے وہ کل جب بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہوا, وہ کفن دفن کرتے رہے تو ہم سب ان کے ساتھ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سین تھا جو اس کے ماں باپ کے لیے تھا, بینگ پولیس افیسر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ بڑا پینفل تھا, بڑا شاکنگ تھا. معصوم بچیوں کی جب لاشیں لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور کن پہلو سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ عموماً ہم نے دیکھا ہے پب جی, آئی ڈونٹ نو, اس کو کھیلنے والے, اس گیم سے جو بھی ان سے جڑے نام آتے ہیں, اکثر و بیشتر بڑی کچھ اسی طریقے کے واقعات سامنے آتے ہیں. کبھی سوسائڈل اٹیمپٹ سامنے آتی ہے, کبھی اور جرائم سامنے آتے ہیں. اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا آپ کے انالیسس ہے اس پوری صورت میں؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس اسپیکٹ ہیز یٹ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ فردر کہ کیا اس کے اوپر کوئی پب جی کا امپیکٹ آیا, کوئی وہ انفلوئنس تھا یا نہیں تھا. تو دس از دا اسپیکٹ جس کو بھی فردر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو آل دا فیکٹس ول بی براٹ ٹو دا براڈ ڈے لائٹ, اور چیزیں بالکل کلیئر ہوں گی, اس کے موٹیوز کلیئر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سماجی آرگنائزیشنز کو, میڈیا کو بھی تھوڑا سا رول پلے کرنا چاہیے, اویئرنیس دینے میں لوگوں کو. ہم سب کو مل کے جو میں سمجھتا ہوں اپنی سوشل بلڈنگ کلیکٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. سید حسنین حیدر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے, اور اس کا فالو اپ بھی دیکھیں گے کیا مزید انویسٹیگیشن سے اور اس ملزم کے بیان سے سامنے آتا ہے.